آپ سے گزارش کہ اللہ آئیں گے ممبر پہ تو تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لا لیں آپ تاکہ آگے پیچھے ایک اور آواز مجرئی ہے انتہائے صبر کے شاہکار دو، مجرئی ہے انتہائے صبر کے شاہکار دو، نام دونوں کے علی مظلوم وہ کردار دو، اور ایک کو رسی گلے میں ڈال کر کھینچا گیا، ایک کو رسی گلے میں ڈال کر کھینچا گیا، اور گلے میں دوسرے کے طوق تھے پرخار دو، اور گلے میں دوسرے کے طوق تھے پرخار دو۔ شعر دیکھیں کہ آنکھ میں چبھتی رہی دنیا بہت بن آپ کے، آنکھ میں چبھتی رہی دنیا بہت بن آپ کے، یا علی اب نظم تو مرہم دیدار دو، یا علی اب نظم تو مرہم دیدار دو، اور دور سا مرخد ہوا ہے تاب جلوے کی کہاں، دور سا مرخد ہوا ہے تاب جلوے کی کہاں، اے لسان اللہ مجھ کو قوت اظہار دو، اے لسان اللہ مجھ کو قوت اظہار دو، اے لسان اللہ مجھ کو قوت اظہار دو، اور وہ علی کے لال ہیں ان کے سوا کوئی نہیں، وہ علی کے لال ہیں ان کے سوا کوئی نہیں، ہیں بقول مصطفیٰ جنت کے بس سردار دو، ہیں بقول مصطفیٰ جنت کے بس سردار دو۔ اور مسائل پر شعر دیکھیں کہ فاطمہ کی پسلیاں ٹوٹی چھنا حق سامنے، فاطمہ کی پسلیاں ٹوٹی چھنا حق سامنے، سہ گیا مولا میرا کتنے بڑے آزار دو، سہ گیا مولا میرا کتنے بڑے آزار دو، اور ایک تھی وجہ شہادت سب ائمہ کی مگر، ایک تھی وجہ شہادت سب ائمہ کی مگر، زہر اور تلوار حیدر پر چلے ہتھیار دو، زہر اور تلوار حیدر پر چلے ہتھیار دو، وار اس شدت کا ظالم ابن ملجم نے کیا، وار اس شدت کا ظالم ابن ملجم نے کیا، تابہ پیشانی ہوا مولا کا سر ایک بار دو، تابہ پیشانی ہوا مولا کا سر ایک بار دو، اور جو مدینے میں گئی زہرا تو زینب شام میں، جو مدینے میں گئی زہرا تو زینب شام میں، خون رلاتے ہیں امام عصر کو دربار دو، خون رلاتے ہیں امام عصر کو دربار دو، اور ہے شریک کار زینب شاہدی کی ہر قدم، ہے شریک کار زینب شاہدی کی ہر قدم، کربلا کے کیوں ہوئے جواد سن معمار دو، کربلا کے کیوں ہوئے جواد سن معمار دو، مجرئی ہے انتہائے صبر کے شاہکار دو، نام دونوں کے علی مظلوم وہ کردار دو۔ نعرہ سلوات۔ بعد میں پھر جب وہ شارٹ جاری ہے پھر سوچنا بھی آگے آ سکتے ہیں، پھر آ جائیے تاکہ ہم جگہ چھوڑ دیں، لوگوں کو کافی باتیں آ رہے ہیں، شب شہادت ہے مولا کی، اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد، آگے بہت جو کبھی آ جائیے، جتنے پیچھے بیٹھے ہیں مجھے آگے آ جائیے پلیز، اللہم صلی علی محمد محمد۔ مجلس کے بعد مولا کائنات علیہ السلام کا تابوت مبارک برآمد کیا جائے گا، اور 9 PM انشاءاللہ پنجن سینٹر میں ہمارے شب قدر ادا کیے جائیں گے، اور کل کی مجلس پنجن سینٹر میں 4 PM ٹائم ہے، اور اس کے بعد افطار اور دعا افتتاح ہوگی، مل کے سلوات پڑھیں۔ اب میں کیبلا مولانا عبد الگرامی صاحب سے گزارش کروں گا کہ صاحب کی تشریف لائیں۔
ایک بلند ترین صلوات پڑھ دیں. اللہم نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، نعرہ حیدری. صلوات بآواز بلند. ہمارے دیگر صلوات. فاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین والقاسم محمد. الطاہرین المعصومین المظلومین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فزت برب الکعبہ. حضرت امام شب شہادت کی مجلس ہے میلبورن کی، اور امام کے ارشاد کی آخری مجلس. 2 دن سے مولا کے اس ارشاد پہ کچھ معروضے کر رہا ہوں کہ اس علی کی شہادت کی مجلس ہے کہ جس نے اپنی پوری زندگی کو ایک مکمل طریقے سے گزار کر اپنی زندگی کے آخری ایام میں سر پہ ضربت لگنے کے بعد یہ اعلان کیا کہ آج میں کامیاب ہوں. علی کی کامیابی یہ جس کی کوئی فہرست ہی نہیں. ہر مذہب و ملت کا آدمی جس نے بھی کردار علی کو پڑھا، مولا کی سیرت کو پڑھا، اس کو سر کو جھکانا پڑا پھر آج عقیدت پیش کرا. یہ نہیں کہ صرف جو امام کو مانتے ہیں انہوں نے علی کو مانا، بلکہ ہندوستان میں جو لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ ہندو بھی امام علی کی شان میں قصیدے کہتے ہیں. علی کا کیریکٹر ایسا تھا، علی کا کردار ایسا تھا. آج شہادت کی مجلس میں اگر ہم بیٹھے ہیں تو ہم کو بھی چیک کرنا کہ ہمارا کردار کیا، ہم کو بھی یہ چیک کرنا کہ ہمارا کیریکٹر کا اس وجہ سے ہے جیسا نہیں چاہتا ہے. امام علی کی کامیابی کا تو سب کو پتا ہے، ہم اپنی کامیابی کیا دیکھ رہے ہیں، ہماری کامیابی کیا ہے. ہم یہ چیک کر رہے ہیں اپنے آپ کو کہ ہماری بھی کوئی کامیابی ہونی چاہیے کہ جہاں جا کے ہمارا لنک، ہمارا رشتہ مولا علی سے ملے. اگر رشتہ نہیں ملتا امام علی سے پھر ہم کیسے کہہ رہے کہ ہم امام علی کے ماننے والے ہیں. نجات ولایت علی کے اوپر ہے. جو کچھ ہمارے اعمال کی قبولیت ہے، روزوں کی قبولیت، جو چیز کی قبولیت ہے عبادت کی، وہ صرف اور صرف ولایت کے اوپر ہے.
امام علی کو مانا. اللہ کا شکر ہے کہ ہم ولایت علی کو مانتے ہیں, لیکن صرف ماننے سے کافی ہے یہ بات, یا یو ہیو ٹو پروو سم تھنگ, ہم کو پروف کرنا ہے. امام علی کی زندگی کا سب سے بڑا پہلو یہ بھی تھا کہ امام علی کے پاس سیلفشنس نہیں تھی. امام نے کبھی اپنے بارے میں نہیں سوچا. یہ سب سے بڑا پہلو, ویری امپورٹنٹ میسج ہے امام کا. خود غرضی امام کے پاس نہیں تھی. صرف امام چاہنے والوں کو عطا نہیں کرتا تھا, وقت پڑا تو دشمن کا بھی مدد کی اسلام کے خاطر. پوری علی کی زندگی اگر دیکھیں آپ تو امام علی کی زندگی میں کہیں بھی یہ نمک نہیں ملے گا کہ اگر چاہنے والا دروازے پہ آ رہا تو دے دے, نہیں. بلکہ جب بھی جس کو بھی ضرورت تھی علی کی, علی نے اس کی مدد کی, ہر وجہ سے مدد کی. دعوے درمے سے بنے اگر آپ کہیں, ہر وجہ سے امام نے مدد. اسی لیے امام نے اپنی حکومت کے آخری ایام میں, ظاہری حکومت کے, جو مولا علی کا سرور ہے کوفے کی مسجد, اس میں علی نے کیا کہا, جو آج 1400 سال کے بعد ہر حکومت یہ اعلان کرتی ہے کہ روٹی کپڑا اور مکان ہم پرووائڈ کریں گے, ہم پرووائڈ کریں گے, لیکن آج تک کوئی روٹی کپڑا مکان ایک ساتھ کسی نے پرووائڈ نہیں کیا. علی نے 4 سال حکومت کی, لیکن ایسی حکومت کی کہ امام علی نے آ کے مسجد کوفہ میں ہزاروں کے سامنے یہ بات بولی کہ علی وہ ہے کہ علی فخر کے ساتھ کہہ سکتا, شکر کرتا ہے اللہ کا کہ میری حکومت میں کوئی بے گھر نہیں تھا, کوئی بے لباس نہیں تھا, کوئی بھوکا نہیں تھا. یہ ہے کردار ہے کہ علی کی حکومت میں یہ نہیں تھا کہ سب چاہنے والے تھے امام علی کے, نو, دشمن بھی تھے, غیر مذہب کے لوگ بھی تھے, جزیہ پے کرتے تھے, رہتے تھے. تو امام نے مکمل تعلیم دی کہ آپ کو اپنے لیے زندہ رہنا نہیں. اسی لیے میں ہمیشہ جملہ کہتا ہوں کہ یوتھ کو کہ نہج البلاغہ کا امام علی کا 53 نمبر خطبہ پڑھو. ہر آدمی کو پڑھنا چاہیے, ہر عورت کو پڑھنا چاہیے, ہر لڑکی کو پڑھنا چاہیے. شادی سے پہلے ہر ماں اپنی لڑکی کو پڑھا کے بھیجے. شادی سے پہلے ہر لڑکے کو پڑھنا چاہیے مولا علی کا خطبہ. لیٹر, وہ لیٹر جو مالی کے اشتر کو امام علی نے نہج البلاغہ میں لکھا, وہ موجود ہے آج بھی. ایک کمپلیٹ مولا نے بتایا کہ انسان کو رہنا کیسے چاہیے. امام نے اپنی پوری زندگی میں یہی کہا کہ خود غرضی کو نکالو, سیلفشنس کو نکالو. اور امام نے پوری زندگی یہ بھی بتایا کہ کبھی جہالت میں نہیں رہنا. علی کی حکومت میں کوئی جاہل نہیں رہے گا. تو کل میں نے جب بات چھوڑی تھی وہاں سے نکال لے کے چلتا. دوستو, اگر ریئلی اگر کوئی اپنی کوئی کمیونٹی, دنیا کی کوئی قوم, آج میں اپنی مجلس تقریر الگ ہٹ کے کر رہا ہوں اس لیے کہ آخری تقریر ہے اس سلسلے کی اور شہادت کی مجلس ہے, تو میں چاہتا کہ امام علی کے وہ تمام پیغامات ایٹ لیسٹ پیغام پہنچ جائے. امام علی نے کیا کہا کہ کوئی قوم کی اپلیٹمنٹ نہیں ہو سکتی جب تک اس کے پاس علم نہ آئے. آپ کیا سنیں, کوئی قوم اوپر نہیں آ سکتی جب تک اس کے پاس علم نہ ہو. جہالتوں میں رہ کر بلندیوں پہ نہیں جا سکتے. جہالتوں میں رہ کے پستی کی طرف جاؤ گے, نیچے جاؤ گے, اوپر نہیں جاؤ. اور علی کبھی بھی اپنے چاہنے والے کو پستی میں دیکھنا نہیں چاہتا, نیچے دیکھنا نہیں چاہتا, کبھی نہیں چاہتا. ہم کو اس لیے کہ اگر نیچے رہو گے تو تم کیسے پروپوگیشن کرو گے, تم کیسے کلمات کو پہنچاؤ گے, تم کس کے ماننے والے ہو, اس علی کے ماننے والے ہو کہ جس کا ہر لمحہ ہر جملہ حجت بنتا گیا. کل آپ نے خطبہ سنا امام کا کہ جہاں موقع ملا امام نے علم کو پروپوگیٹ کیا. اور خوشی کی بات, افسوس کی بات ہے کہ میلبورن اتنا بڑا شہر ہے, آسٹریلیا کا ون آف دی بگیسٹ سٹی یو کین سے, سڈنی اور میلبورن, اور یہاں پر ہماری کمیونٹی کا کوئی اسکول نہیں ہے. ہماری کمیونٹی کے بچے کہاں جا رہے ہیں؟ اگر آج تم بچوں کو پروٹیکٹ نہیں کرو گے, tomorrow you will realize کہ میں نے کیا کیا. اپنی کمیونٹی میں دنیا کا ہر شہر میں جا کے میں مدرسے پڑھا ہوں, اللہ کا شکر, امام کا کرم ہے. ہر شہر میں نیویارک میں اپنا اسکول ہے, ہیوسٹن میں اپنا اسکول ہے, کیلیفورنیا میں اپنا اسکول ہے, شکاگو میں اپنا
सोचता, शिया अपने बारे में नहीं सोचता, कम्युनिटी के बारे में सोचता। हर लड़का लड़की औरत मर्द की जिम्मेदारी है कि you people have to do something। सिर्फ आप अपने बारे में सोचने के मेरा बिजनेस है, मेरी जॉब है, मेरा घर अच्छा है, मेरे पास अच्छी गाड़ी है, I'm fine। आप अपनी औलाद के बारे में नहीं सोच रहे। You're not thinking about your own children, your own blood। आज ये बच्चे बेहतरीन स्कूल में पढ़ रहे, लेकिन माहौल कैसा है, उस माहौल को चेक करना आपकी जिम्मेदारी। आज एक चीज याद रखें, कुरान कह रहा, अभी बिरानी नहीं बोल रहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारन। कुरान मजीद अल्लाह बोल रहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू। इस आयत में अल्लाह डायरेक्ट इमाम अली के चाहने वालों को खिताब कर रहा, आम मुसलमानों को एड्रेस नहीं कर रहा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू है, डायरेक्ट अली वालों से एड्रेस है अल्लाह का कि ऐ साहिबाने ईमान, ऐ अली की मोहब्बत का दम भरने वालों, ऐ अली की मोहब्बत रखने वालों, ऐ ईमान में रहने वालों, सुन लो कि अब तुम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम, अपने आप को बचाओ, अपनी औलाद को बचाओ। मैं नहीं बोल रहा, मेरा अल्लाह बोल रहा, कुरान बोल रहा, कोई हदीस नहीं है कि आप डिनाई कर देंगे ज़ईफ हदीस है। नो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, क्या अली वालों अपने आप को बचाओ। ये नहीं बोला कि तुम अपने आप को बचाओ, ये बोलता कि अपने साथ अपनी औलाद को बचाओ। आपकी जिम्मेदारी, अब जो लोग मोमिनीना मोमिनात यहां पर हैं, तुम्हारी जिम्मेदारी तुम्हारा एक जनरेशन बचाना है। ये जनरेशन तो तुम्हारे पास है, बस तुमसे इस जनरेशन के बारे में सवाल किया जाए। इस जनरेशन को प्रोटेक्ट करना हर माँ बाप की जिम्मेदारी है। सेकंड जनरेशन को ये जनरेशन प्रोटेक्ट कर लेगा, थर्ड को वो कर लेगा। साइकिल चलेगी ताज़ुहुरे माँ। अगर तुम ये सोच के जिंदगी गुजारना नॉर्मल में कि मैं नमाज पढ़ता, मैं रोजा रखता, मैं ईमान में हूँ, मैं इस्लाम में हूँ, मैं फाइन, मैं इबादत कर रहा, मेरे बच्चे भी वैसे नहीं थे, तो नॉट नेसेसरी कोई गारंटी नहीं है। नबी नूह का बच्चा बेटा गुमराह हो सकता, तो हमारे बच्चे क्या हैं? ये मैं बोल रहा या कुरान बोल रहा? नबी नूह क्या उन्होंने कोई तरबियत में, प्रोडक्ट में, रेस करने में कोई कोताही की? कोई सोच सकता कि नूह ने कोताही की थी अपने बच्चों को रेस करने में? क्या वो घर में बच्चों को नमाज नहीं पढ़वा रहे थे? क्या बच्चों को घर में रोजा नहीं रख, नमाज और रोजा हर नबी की शरीयत में रहा, क्या रोजे नहीं रखवा रहे थे? क्या अच्छी बातें नहीं सिखा रहे थे? क्या उन्होंने झूठ सिखाया था? नहीं। नबी नूह उली नज़म पैगंबर, पहला उली नज़म पैगंबर, जब उनका बेटा गुमराह हो सकता, हुआ कैसे? बाहर का माहौल, बाहर का एटमॉस्फेयर, और वो एक उसकी एडवाइस थी मां, औरत का रोल और बाहर का रोल। इतना असर हुआ बाहर के माहौल कि लोग पुकारता रहा, छोड़ के चला गया। अल्लाह ने क्या कहा जब उन्होंने कहा परवरदिगार ये मेरा बेटा है, डूब रहा है, कहा लैसा मिन अहलिक लो, हमने तुम्हारे रिश्ते को काट दिया। तो अब हमारी जिम्मेदारी क्या बनी? हर दौर में दोस्तों, आज का इंपॉर्टेंट मैसेज है, प्लीज बोला 50 मिनट मेरे पास है बस। मेरी माँ बहनें सुन रहे, उनके लिए, औरत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि यू हैव टू चेक योरसेल्फ कि तुम्हारे बच्चे रेस कैसा। खुदा ना खासा मेरा ये मतलब नहीं, डोंट मिसअंडरस्टैंड कि यहाँ बच्चे गलत तरीके से रेस हो रहे, नहीं, बल्कि बाहर का माहौल का असर होना लाजिम है। जब तक अपना ओन स्कूल नहीं रहेगा, जब तक तुम्हारा ओन इंस्टीट्यूशन नहीं रहेगा, जब तक तुम अपना माहौल घर के साथ बाहर नहीं दोगे, औलाद का प्रोटेक्शन का गारंटी नहीं है। हर आदमी को चाहिए आगे बढ़े। ये मत देखो कि कौन कर रहा, ये देखो कि क्या कर रहा। मैं क्या बोल रहा, अपने सबसे पहली चीज शिया को सेल्फ इंटरेस्ट को हटाना चाहिए। ये मैं बड़े अफसोस से कहता हूं
کہ پرسنل انٹرسٹ کو ہٹاؤ یار, پرسنل انٹرسٹ کو ہٹاؤ. یہ دیکھو کہ اگر کوئی اچھا کام ہو رہا تو we have to protect, we have to support. اس لیے کہ ہر آدمی کے پاس پیسہ نہیں ہوتا لیکن مورل سپورٹ تو ہے. نہیں دینا ہے مورل سپورٹ. پیچھے سے آگے بیٹھ کر آنے اوکے یو ڈو آن ہیئر. اسلام پیسے والوں کا مذہب نہیں ہے. یہ نہیں کہ صرف پیسے والا ہے جو اسلام میں رہے گا, وہ تو دوسرا مذہب ہے بابا. اسلام صاحب تقوی کا مذہب ہے. علی امام المتقین ہے, علی صاحب تقوی کا امام ہے, علی اہل گھروں کا امام نہیں ہے. میرا مولا امام المتقین ہے. تو ہر کی ذمہ داری ہے کہ بچے پروٹیکٹ کریں. میں کیا کروں, میرے سامنے 1000 واقعات اور گھڑی نہیں ہے میرے ساتھ. دنیا کے حالات کو میں دیکھ کے آتا ہوں دوستوں, صبح شام گھومتا ہوں, اللہ کا شکر ہے. جب ماحول کو دیکھتا ہوں نا روتا ہوں. اپنی فیملی, اپنا خون, شیعہ نے عدیم, خاندانی شیعہ, خاندانی امام کے چاہنے والے نان مسلمز میں ڈالے. نیو یارک میں الخوی سینٹر نارتھ اٹلانٹک کا سب سے بڑا سینٹر ہے. ملینز ہم ڈالر کا مین ہب پہ کوئنس میں. اس کے اطراف میں 6 سال پہلے میرا رمضان نہیں تھا. اطراف میں ہم سوچیں گے لوگ کون ہیں, حسین ڈیوڈ, علی میتھیوز. میں بہت احتیاط سے بول رہا, دو جھوٹے بولا. پوچھو ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. ماں شیعہ ہے تو باپ ماں مسلم ہے, باپ شیعہ ہے تو ماں مسلم ہے. ایک قطار سب کانٹیننٹ میں نہیں ہے. پروٹیکشن آف یور کڈز, بچوں کی حفاظت. آج تمہیں کل امام علی تم سے پوچھو گے, تم ضرور زیارت میں پڑھتے ہو فیالیتنی کنت اماکم فافوز اماکم, یہ بولتے ہو, یہ کہتے ہو یا سال اللہ و سارے, یہ کہتے ہو انی سلم لمن سالمکم و حرب لمن حربکم, یہ بولتے ہو. یہ کیا کیا بول رہے ہیں کہ فیالیتنی کنت اماکم, کاش میں ہوتا تو میں بھی آپ کی نصرت کرتا. You're saying from your tip of your tongue? No. ہم بول رہے مولا کو سال میں ایک دفعہ تو زیارت عاشورہ میں بولتے ہو, سال میں ایک دفعہ تو ہر شیعہ, ہر لڑکا لڑکی, عورت بولتے عاشورے کے دن فیالیتنی کنت, یہ بولتے ہیں کہ انی سلم لمن سالمکم و حرب لمن حربکم, کہ مولا آپ نے جس کے ساتھ پیس کیا اس کے ساتھ ہم بھی پیس کریں گے, جس کے ساتھ آپ نے جہاد کیا ہم بھی جہاد کریں گے. تو جہاد کیا بڑا مطلب میں کیا کروں, روتا ہے بابا, روتا ہے کہ یہ ہمارے حالات ہے. اسکول کا جو پروجیکٹ یہاں چل رہا, اس کو ہر کمیونٹی کا ممبر کا, ہر لڑکا لڑکی, اتنی بڑی کاسموپولیٹن سٹی, ہزاروں کی تعداد میں میرے مولا علی کے چاہنے والے یہاں پہ ہیں. آپ سوچو کہ اگر 10,000 20,000 کی ٹوٹل آبادی پورے شیعہ نے حیدر کرار اگر ہے, صرف سب کانٹیننٹ کی بات نہیں کر رہا, 20,000 اگر آدمی ہیں, 10,000 آدمی ہیں, اور 10,000 میں اگر ہمارا ایک سکول نہیں ہے, آج تمہارے بچے سکولز میں جانے ہیں. مجھے نہیں معلوم, میں بھی 20 سال سے ویسٹ میں پڑھ رہا, مجھے پتہ ہے کہ سکولز کا ماحول کیسا ہوتا, کیا ڈریس کوڈ ہے, وہاں کس حالت میں بچے رہتے. اگر ویسے ماحول میں تمہاری لڑکیاں جائیں اور بغیر حجاب کے اگر بچی ریز ہو, اس ماحول میں بچی ریز ہو, تو 18 سال کے بعد تم تو انگلی بھی نہیں بتا سکتے یہاں پہ. میں کیا بول رہا ہوں, آج آپ کا کام ہے, آج پروٹیکٹ کرو, آج بچوں کرو, تمہارا فیوچر برائٹ ہوگا. Tomorrow you can say to your imam کہ مولا ہم نے اولاد کو آپ کی محبت میں بچا لیا. اتنی آسانی سے یہ شیعت نہیں آئی. حجر ابن عدی کا واقعہ یاد ہے, حجر ابن عدی کہ جن کا ذکر میں نے تھوڑا سا کیا تھا. حجر سیریا میں وہ شخصیت ہے مولا علی کے چاہنے والے, امام کی شہادت کے بعد امیر شام نے حجر کو بلایا, پلیز غور سے سنو. امیر شام کے پاس حجر شام گئے, جب پتہ چلا حجر ابن عدی آیا, امیر شام نے بلا لیا. آپ ایک بابا آپ میری طرف متوجہ ہیں, میں ایک منٹ کھینچیے گا. حجر ابن عدی کو امیر شام نے بلاتا ہے, خان مخصوص
मैं नहीं करता। कहा मैं तुम्हें मार दूंगा, कहा तुमने मार दिया। कहा तेरे बच्चों को मार दूंगा, कहा मार दिया। उसके बाद कहते हैं मैं तुम्हें जिंदा दफन कर दूंगा। मुझे ने कहा ओके आई एम रेडी, लेकिन अली की शान को मुसाफिर नहीं कर। आसान है सुनना, मैं बहुत आसानी से बोला, आसानी से सुनना। इट्स वेरी इजी टू नो कि कोई आराम से बात है। आप जिंदा रहना कौन नहीं चाहता? कौन नहीं जिंदा रहना नहीं चाहता? हमारा सैक्रिफाइस क्या है? 2016 में हमारी कुर्बानी क्या है? क्या सैक्रिफाइस आज इमाम अली के लिए हम कर रहे हैं? हुजर को बुलाता है, जालिमीन के साथ आता हुजर का मज़ार है, वहां पे भेजा। आप सुनेंगे वाकया क्या कहा? उस जालिम ने कहा कि हुजर से कि अपने हाथ से लहद बना, अपने हाथ से लहद बनाएंगे। हुजर ने बना बहुत बड़ा एक ग्रेव का, उतर जा नीचे। 4 बेटे के साथ, एक बेटा है बाजी का नाम 4 का, उतर जा, तुझे जिंदा दफन कर दूंगा तो अगर शान अली में गुजारिश नहीं करता। ये कुर्बानियां हैं, ये कुर्बानियां, ये सैक्रिफाइस है। आपको मालूम है बीबी ज़ैनब का जुमला क्या है हुजर के लिए कि जो मेरी ज़ियारत को आए और मेरे बाबा के इस चाहने वाले की ज़ियारत ना करे, उससे मैं राजी नहीं। जैसे मौला हुसैन ने कहा कि जो मेरी ज़ियारत को आए और मेरे हुर की ज़ियारत ना करे तो उसने मुझ पर जफा किया। अल्लाह के रसूल ने कहा जो मेरी ज़ियारत करे और मेरे चचा हमजा की ज़ियारत ना करे तो उसने मुझ पर जफा किया। उसी तरह बीवी ने हुजर को कहा कि ऐसे दौर में ये कुर्बानी है, अपने हाथों से लहद बना, अपने हाथों से लहद बना के उतरने नीचे। खाब डालने लगा, यहां तक छुप गए। उस वक्त कहा कि हुजर काली का यह मशहूर वाकया है। जालिम कहता है कि हुजर अब भी मौका है तुझे जिंदगी मिल जाएगी, तेरे बच्चे बन जाएंगे, तुझे इनाम मिलेगा, अली की शान में गुस्ताखी कर। उसने कहा नहीं करता। कहा तुझे मार देंगे। कहा तू मुझे मौत से क्या डराता है? मैं मौत और हयात के मालिक का मानने वाला हूं। तू मुझे मौत से क्या डराता है? तू मुझे मौत से क्या डराता है? उसके बाद जब ये जुमला, ये तेवर, ये मिजाज, ये रंग देखा हुजर का, ये शाम के उस शख्स ने कहा सुन, अब तेरे बाद तेरी ये औलाद को भी हम कत्ल करेंगे, तेरे बाद तेरे बेटे को खत्म कर देंगे। बस ये कहना था। हुजर लहद से खाक को हटाया, ऊपर आ। अब आप सुनो, ऊपर आ, ऊपर आके कहने लगा कि पहले मेरे बेटे को खत्म कर फिर मुझे करना। प्लीज गौर से सुनो, पहले मेरे बेटे को खत्म कर फिर मुझे कत्ल करना। पूछा ना, उसने कहा तू कैसा बाप है? हर माँ बाप चाहते कि खुद मर जाए, औलाद बच जाए। तू अपने सामने अपने जवान बेटे को तड़पता हुआ देखेगा? उसने कहा मैं देखूं। फिर उसने कहा कि तू कैसा बाप है? जब वो बोलने लगा तो हुजर ने कहा तकलीफ मत कर, मैं इसीलिए कह रहा कि मेरा बेटा पहले मर जाए कि मैं नहीं चाहता कि मेरे बाद इसके जुल्म से ये विलायत अली को छोड़ दे। प्रोटेक्शन ऑफ योर जनरेशन। आज कोई खत्म नहीं करता, खत्म सिर्फ तलवार से नहीं होता। अगर औलाद दीन से हट जाए तो वो भी खत्म है। हर चीज खत्म खून नहीं है। औलाद अगर सिरात मुस्तकीम से हट जाए, औलाद विलायत अली से हट जाए, औलाद अगर इस्लाम से हट जाए, औलाद अगर इस्लाम को छोड़ दे, औलाद अगर शियत को छोड़ दे तो ये भी खत्म है। ये अंडरस्टैंड करें भी? अब तो समझो कि स्कूल कितना जरूरी है। पूरी तकरीर में स्कूल में नहीं करूंगा, पता कि प्रोटेक्शन ऑफ योर जनरेशन इज योर रिस्पांसिबिलिटी। यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर किड्स। सिर्फ अच्छा खिलाना, अच्छा लिबास पहनाना ये नहीं, इसके साथ ये देखो कि तुम्हारी नस्ल की हिफाजत हो रही है। अगर नस्ल की हिफाजत नहीं हो रही तो खत्म हो जाता है इस्लाम। ये इस्लाम इतनी आसानी से नहीं आया दोस्तों। अगर इतने बड़े हॉल में तुम यहाँ बैठकर इमाम बारगाह में बैठकर अली अली कर रहे हो ना, ताबूत उठा रहे हो, मजलिस कर रहे हो, हर तरफ परचम लगे हुए, तो इसका ये मतलब नहीं है कि इतनी आसानी से जिक्र मिल गया।
یہ کسی کی قربانیاں ہیں، قربانیوں کے تحت ذکر آیا، یہ سینہ مسینہ ذکر امام آیا. تو جنریشن کا پروٹیکشن اٹس یور ریسپانسبلٹی. ریس کرو بچوں کو ایسے ریس کرو جیسا امام علی چاہتا ہے. اسکول کو سٹارٹ کرو تو پروجیکٹ یہاں پہ لے کے بیٹھے ہوئے سجاد رضوی صاحب ہے، عباس حمیدی صاحب ہے، اور جو لوگ ہیں یہاں پہ ہیں، ہر آدمی پلان کرے، ہر آدمی آگے بڑھے، آگے بڑھ کے اس پروجیکٹ کو کرے، کر کے جلد سے جلد تمہارا اسکول آ جائے کہ جہاں پہ لڑکی آئے تو حجاب میں آئے، لڑکی باہر نکلے تو فاطمہ اس کو دیکھ کر مسکرائے. چل بات پڑے محمد والے میں تو چلا جاؤں گا. میں چاہتا کہ امام علی کا ہر بچہ نسلوں میں آپ کے پاس وحدانیت اور علی کی ولایت رہے. نسلوں میں رہنا چاہیے ولایت علی، نسلوں میں رہنا چاہیے. آپ جا کے ہمارے پڑوس کے ملک میں آپ دیکھیں سب کانٹیننٹ میں حالات کیا کیسے قربانیاں آتے ہیں. ہم کیا کریں، ہماری سیکریفائس کیا کچھ نہیں. دوسری چیز اگر میں نے بات چھوڑی تھی کہ امام باقر کے بارے میں مجھے بولنا تھا، آج صرف بولنے پہ مجلس ختم ہونے میں کیا کروں، لیکن یہ بھی بہت ضروری ہے. کب تک بابا ایک ہال سے دوسرے ہال میں ہم جائیں گے؟ کتنی عجیب بات ہے. میں دیکھتا لاسٹ سٹی میں تھا، یہ پورے آپ تیسری سٹی میں تھا، وہاں پہ انہوں نے 22 ایکڑ زمین لی محمدی والوں نے، مجھے لے کر گئے تھے. اب ایک سال کے سلیب پڑ گیا ماشاءاللہ، بس سلیب آ گیا. تو آج ہی کی مجلس تھی، میں نے ان کو آلموسٹ $50,000 جمع کر کے دیا. خاموش ہو گیا آپ لوگ. وہاں کے ٹریجرر آفتاب آہیر کراچی کے بہت اچھے انسان، مومن اطہر زیدی صاحب کے پریزیڈنٹ، تو ان کو 50,000 جمع کر دیا. میں نے کہا بھائی، میں تو اس میں بڑا پروفیشنل آدمی ہوں، میں اپنے لیے تھوڑی بولتا. یہ نہ سمجھے کہ میں بولوں گا تو میرا فائدہ یہ ہے کہ بی بی راضی ہو جائے اور علی راضی ہو جائے. علی کا دیکھیں، میں جہاں گیا سٹی میں سب نے دیکھا ماشاءاللہ بڑے بڑے بنگلے، $3 لاکھ $4 لاکھ $5 لاکھ. اور یہاں پہ بھی ماشاءاللہ سب سے بڑے گھر ہیں. کسی کا گھر چھوٹا مجھے دکھائی نہیں. علی والا کا گھر چھوٹا ہوتا بھی نہیں، اس لیے کہ علی والا کنجوس نہیں ہونا بھی نہیں چاہیے. امام علی نہج البلاغہ میں 222واں یا 223واں سورہ خطبہ برکہ، اس میں بصرے کا واقعہ ہے کہ مولا بصرے سے واپس آ رہے تھے، 2 بھائیوں سے ملاقات ہوئی. ایک بھائی سے میں نے ملاقات ہوئی، بہت پیسے والا تھا بصرے، میں نے میلبورن کا سب سے بڑا پیسے والا سمجھا، خوب رئیس آدمی، لیکن رہتا کیسا تھا؟ چھوٹے سے گھر میں، پرانا لباس، پیمن لگے ہوئے، پرانا جوتا، اور بینک بیلنس اس کا جا رہا ملینز آف ڈالرز میں. آپ نے اس زمانے میں ڈالر تھوڑی تھا، میں بول رہا نہیں، ملینز آف ڈالر اکاؤنٹ میں پڑے ہوئے، اور بیوی کے بعد 10-20 کلو سونا، لیکن بیوی کو نہیں دیتا، اس لیے وہ پہن لے گی، وہ کر کے لاکرز میں لاک کر کے رکھ رہا ہے. جتنا چاہے تو میں انشاءاللہ وہاں کی مجلس میں پڑھوں گا، ایسی دعا دوں گا عورتوں کو کہ اپنے شوہرز کو کیسے کنٹرول میں رکھوں. نہیں، وہ پنجتن سینٹر کے ٹاپک میں آئے. مختار نامہ جب پڑھوں گا نا، آپ بولیں گے آلریڈی کنٹرول میں ہے. نہیں ہے، آپ کا لہجہ بتا رہا، کوئی کنٹرول میں نہیں ہے، اور آپ اتنی دور بیٹھے ہوئے ہیں تب تو آپ کھل کے نہیں بول سکتے. تو انشاءاللہ وہاں کی مجلسوں میں دوں گا میری ماں بہنوں کو کہ کیسا کنٹرول میں رکھنا، کہ بالکل آپ اس عورت کو بولوں گا کہ وہ نیک کر کے امام باقر بنائے اور اسکول بنائے. تو وہ اتنا کنجوس، اتنا پیسہ، بالکل غربت کے عالم میں پریشان. امام علی نے اس سے جب مولا سے ملاقات ہوئی تو مولا نے کہا کہ تو نے یہ کفر کیسے اختیار کر لیا، لفظ کفر استعمال کیا کہ اتنی دولت ہے میرے پاس اور تو اس طرح کرنا. امام کہتے ہیں کہ اللہ نے جو دنیا بنا
علی نے بڑے غصے سے کہا سن تو مومن ہے میں امیر المومنین ہوں. تو میرے ساتھ کمپیئر کرو اپنے آپ کو. امام نے کہا کہ اگر اللہ نے دیا ہے تو اس کی نعمت کا احسان کرو. تو میں یہ کرتا میں دعا دیتا کہ مولا مہمان میں سب کے بدلے مت جائے. اتنے آہستہ بولے نہیں چاہیے. ماشاءاللہ سب کے بنے ہوئے, کسی کے 2 ہے, کسی کے 3 ہے, کسی کے 4 ہے, سب کے $500 ملین کے بندے ہیں ماشاءاللہ. اب یہ سب اتنے بندے ہیں اور ہے نہیں بندہ تو کس کا, جس کے صدقے میں تم کو ملا. دوستو اگر تم چاہتے کہ بہترین طریقے سے تمہارا بزنس گرو ہو میں بہترین طریقے سے تم چاہتے کہ تمہارا رزق بڑھتا ہے, تو لوگ کیا کرتے ہیں, شیئر مارکیٹ میں جاتے, شیئرز خریدتے. بڑی بڑی کمپنی کے ہر آدمی چاہتا ہے کہ سب سے بڑی کمپنی دنیا میں جو اس کے شیئرز میرے پاس رہے. اگر 2-3 ہزار شیئر اس کے پاس آ جائے تو پھر وہ تو ہوا میں چلتا رہتا ہے, خوابوں میں رہتا ہے. اتنے بڑی کمپنی کے شیئر, لیکن کتنی بھی بڑی کمپنی کا شیئر ہو, رات میں سونے سے پہلے چیک ضرور کرتا ٹیلی فون کے اوپر کے مارکیٹ برابر ہے. صبح اٹھنے کے بعد پہلا کام یہ چیک کرتا کہ کہیں مارکیٹ کریش تو نہیں ہوئی, بالکل میرا شیئر انٹیکٹ ہے یا بڑا. ہر آدمی اس پہلے چیک کرتا. آج میں وہ کمپنی کا شیئر آپ کی مجلس میں فلوٹ کر رہا جس کمپنی کا شیئر کبھی گرتا ہی نہیں. وہ شیئر مارکیٹ سے کمپنی میں نے پک کی ہے کہ جس کا کبھی کریش ہوگا ہی نہیں, بلکہ ہمیشہ ہر دن بڑھتا رہے گا. اتنا بڑھے گا کوئی کبھی سوچ سکتا ہے کہ حسین کی کمپنی بھی کریش ہوگی. جو عالمین کو چلانے والا ہے, حسین کا گھر بناؤ, علی کا گھر بناؤ, یہ تمہاری عزت ہے, کلمہ والوں کی شان ہے تمہاری. کوئی بنائے شریک ہو جاؤ. $1 اگر 10,000 آدمی ہیں تو روز $1 دے, 1 مہینے تک کافی ہے. 10,000 آدمی ہیں, 5,000 آدمی ہیں, ماشاءاللہ اتنا بڑا مجمع ہے. ہر آدمی کو چاہیے آگے بڑھے. باہر میسن صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ بھی اتنے پریپیئر ہیں, فلی ایکٹیو, کہ اگر کوئی آتے بولے کہ نہیں میں میرے پاس کیش نہیں ہے, کریڈٹ کارڈ ہے, تو وہ بھی مشین لے کے رکھے. میسن صاحب باہر بیٹھے ہوئے, کوئی جائے نہیں یہاں سے. میں اپنے لیے نہیں بول رہا, میں چاہتا کہ امام باغا مہمان کا اتنا شاندار, اتنا بڑا شاندار یہ مومن بھائیوں کا ہے. آپ کو فیل نہیں ہوتا جب میں کسی کے گھر جاتے, کسی کا بڑا گھر دیکھتے, تو ہم سب سوچتے نہیں کہ یار اللہ مجھے بھی ایسا گھر دے دے. تو اسی طرح حسین کے بارے میں بھی سوچو. جب کسی کے گھر میں پارٹی میں جاتے, بڑا گھر دیکھتے, تو کسی کی بڑی گاڑی مرسیڈیز 700 میں کوئی آ رہا, BM میں آ رہا, رولز میں آ رہا, تو رولز اگر کھڑی بھی تو باہر کھڑے رہتے دیکھتے یار کاش میرے پاس بھی رولز آ جائے. بڑا گھر دیکھ کے ہمارے دل میں بھی خواہش کرنا بری بات نہیں ہے, ضرور خواہش کرو, لیکن کرو نا امام کے لیے کچھ. ہاں دیکھیں جو بھی امام بارگاہ نیکسٹ ایئر تک اپنا امام بارگاہ بناؤ, اپنا بڑے سے بڑا امام بارگاہ بناؤ. تمہاری شان ہے, تمہاری آئیڈینٹی ہے. دوستو دوسری قوموں کو جا کے دیکھو, دوسری قوموں کو جا کے دیکھو کیسے ادھر ادھر سے فنڈز کو لا کے, ان کے آپ کے پاس تو سب رزق حلال ہے, دوسروں کے پاس تو حرام رزق ہے, اور وہ جو کام کر رہے ہیں ان کے کام کا تو ان کو اجر بھی نہیں ملے گا. لیکن بہت سارے یہاں یہ بول رہے تم $1 دو گے میں جنت میں 1 مہینہ عطا کروں گا. پراپرٹی وہاں بناؤ, پراپرٹی یہاں بناؤ. عورتوں نے بس زیور اتار کے لیے اتنی بڑی بات بولا ممبر سے, معلوم کر لینا میرے سامنے سڈنی کی عورتوں نے اپنا زیور اتار کے آپ کا بھائی بنا کے دی, میرے سامنے رکھے تھے. جذبہ چاہیے. علی والا سویا ہوا نہیں تھا, علی والا جاگا والا تھا. ہم سونے والوں کے ماننے والے نہیں ہیں, ہم اس کے ماننے والے ہیں کہ جس نے راتوں میں عبادت کی اور زندگی میں 1 مرتبہ سویا, ایسا سویا کہ اللہ کو سونا پسند آ گیا, ایسا سویا کہ اللہ کو
نفس کو بیچ دیا، کہا صرف میرا نفس نہیں تیرا نفس ہے میرا نفس. شاید کہتا ہے کہ ہے یہ دستور زمانہ جو رہے سب سے بلند وہی شے ہوتی ہے مقبول خریداروں میں. نفس حیدر کا ہوا عشق سودا ہے دوست، ہاں یہ یوسف نہیں بک جائے جو بازار. بازاروں میں صرف ایک مرتبہ سویا تھا میرا مولا، ایک مرتبہ سویا تھا. سونا پسند ہے. میں کیا کروں دوستوں، پوری مجلس نکل گئی میرے ہاتھ سے. اب باقی سننا ہے تو پنڈتوں سے ٹھہرا لوں. اب کل کے بعد آنا کس کو؟ جو کچھ سننا تھا آپ نے دورانی کو آج سن لیا. پرسوں سے پھر ہماری افطار پارٹی چلے گی نہیں. 8 دن ہوں آپ کے شہر میں، 7 بجے وہاں پہ بھی بیٹھوں گا. وہاں کی ٹاپک بالکل الگ ہے. آئیے کچھ دعائیں بھی دوں گا وہاں پہ. آج کی رات 10-12 منٹ میرے پاس رہے. قیامت کی رات ہے، آوازانی کی رات ہے. ایک ہی خواہش دوستوں کہ آج کی رات شب قدر بھی ہے. گھروں میں جا کے سونے کی رات نہیں، یہ یاد رکھو آج کی رات تمہاری ڈیسٹینی کو بدلنے والی رات بھی ہے، تقدیر بدلنے والی رات بھی ہے. آج پنجتن سینٹر میں اعمال ہوں گے، ٹھیک 9 بجے میں جا کے کراؤں گا. 9 سے شارپ 9 o'clock انشاءاللہ ہوپفلی اسٹارٹ کر دوں گا. مخصوص اعمال رات کے کہ جو تقدیر کو، جو آپ کے ایشوز ہیں نا، جو آپ کے ایشوز ہیں نا، وہ سب لے کر آنا وہاں پہ. آج کی رات اللہ سے امام کے وسیلے سے مانگنا ہے، اس لیے کہ یہ رات پھر 1 سال کے بعد پلٹ کے آئے گی. وما ادراک ما لیلۃ القدر کی رات ہے. تو اعمال میں آنا 9 سے 10 ساڑھے 10 تک میں کراؤں گا. باقی پھر دعائیں نمازیں ہوں گی. پھر پرسوں 22 سے ڈیفرنٹ ٹاپک پہ پنجتن سینٹر میں پڑھوں گا انشاءاللہ. مولا آپ کو آباد رکھے، مولا خوش رکھے، مولا ان مجالس کرنے والوں کو خوش رکھے، آپ کی صحیح کو مولا قبول کرے. آج صرف یہ تصور شرط کہ علی کی ظاہری زندگی کی آخری رات ہے. آج تفصیل کیا پڑھو مسائل کی. آج صرف آپ یہ سوچ کے رو سکتے ہیں کہ میرا کریم مولا جس نے پوری زندگی ہمارے پر کرم کیا اور جس کی محبت کے سہارے آج ہم زندہ ہیں، اس علی کی ظاہری زندگی کی آخری ہے. آج اتنا بڑا مجمع میلبورن کے امام بارگاہ میں موجود ہے. ہر آدمی آئے. آج میں نہیں سمجھتا کہ کوئی گھروں میں بیٹھا ہوا ہو، اس لیے کہ آج گھر میں بیٹھنے کی رات نہیں. سب یہ سوچ کے آپ آئے کہ آج علی کو پرسہ دینا ہے. آج زینب ام کلثوم کو علی کا پرسہ دینا. 2 دن سے تمہارا امام زخمی ہے. ابھی آپ نے ذاکر سے مرثیہ میں سنا کہ قربان لہو بھری تیری صورت کے یا علی، کہ میرے مولا کا چہرے پہ وہ خون تھا جب ضربت لگی. ایسا خون بہ رہا تھا کہ دونوں کوہنیوں سے خون بہنے لگا. تکلف سے نہیں رونا، تکلف سے نہیں رونا. جب مولا غش کھا کے گر گئے، امام حسن نے نماز پڑھائی. چاہنے والوں نے ابن مجیب کو پکڑا اور اس ظالم کو پکڑ کے جب لایا تو ظالم کے ہاتھوں میں رسیاں بندھی ہوئی تھی. میرے مولا نے سر کو اٹھا کے اتنا پوچھا، کیا میں تیرا برا امام تھا؟ بس یہ کہنا تھا اور اس نے سر کو جھکا لیا. تو اس حالت میں بھی علی ایسا مشکل کشا ہے، کہنے لگا کہ اے بچوں اس کی رسیوں کو کھول دو.
کوفے میں رسیوں کو کھلوا کے علی نے بتایا کہ میں اپنے قاتل کی رسیاں کوفے میں کھلوا رہا ہوں، لیکن ان ظالموں نے اسی کوفے میں زینب کے بازوؤں میں نظر باندھی۔ مولا آباد رکھے، آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، آپ کی آوازیں بلند ہو گئی۔ سیدانی کی کے ہاتھوں میں رسیاں بندھے ہوئے تھے۔ دوستو 19 کا دن گزرا، 20 کا دن آیا، آج کا میرا مولا اتنا قریب، اس کے کرم کا، علی کے کرم کا اس سے اندازہ لگاؤ کہ سب جانتے ہیں کہ امام حسن کا بہت بڑا دسترخوان تھا۔ مولا زندگی کیسے گزار رہا تھا، اتنا بڑا دسترخوان مولا حسن کا کہ مدینے میں امام حسن کا دسترخوان مشہور تھا۔ اگر ہر شخص 15 تاریخ کو مہینے کی اپنے گھر میں حسن کا دسترخوان کرے، ہر مہینے کی 15 تاریخ، تو اس کا رزق بہت کھلتا ہے، بے انتہا رزق ہو جاتا۔ اپنے گھر میں سفرہ بچھائے اور 15 تاریخ کو امام حسن کی نظر دے، 2 آدمی، 3 آدمی، 4 آدمی، جتنی فیملی میں پہنچے سب بیٹھ کر رزق کا، پورے مہینے کا رزق اس کا کھلا ہوا رہتا۔ اگر 15 تاریخ کو ہر مہینے کی مولا حسن کی نظر دے، مولا حسن کا دسترخوان بڑا مشہور تھا مدینے کا۔ مولا کوفے کی مسجد میں بیٹھے ہوئے اور ایک مسافر آیا اور اس نے نماز پڑھی۔ نماز پڑھ کے اس مسافر نے، اس ٹورسٹ نے پلٹ کے دیکھا کہ پوری مسجد خالی ہے اور ایک اللہ کا بندہ بیٹھا ہوا ہے، سامنے اس کا رزق رکھا ہے۔ عرب کا دستور کہ مسجد میں کوئی آئے سلام کرے، وہ آیا امام علی کے پاس، مولا تھے اور مولا کو اس نے سلام کیا، علی کو نہیں پہچانتا تھا، سلام کیا، سلام کیا، علی نے جواب سلام دے کے کہا کہ بھائی تو بیٹھ جا، کھانا حاضر ہے۔ وہ بیٹھ گیا، مسافر، اس نے دیکھا کہ جو کھانا نکلا علی کے پاس سے، ایک گٹھی میں کچھ روٹیاں ہیں اور سخت روٹیاں، اور سامنے پانی کا جام رکھا ہوا۔ علی نے اس روٹیوں کو اس کے سامنے پیش کر کے کہا کہ اس سے کھا لے۔ وہ روٹیوں کو دیکھتا ہے اور پانی کو دیکھتا ہے۔ علی اپنے ہاتھ سے سوکھی روٹیوں کو توڑتا ہے، پانی میں ڈبوتا ہے، کھاتا ہے۔ اس نے کھانے کو دیکھا، علی کے چہرے کو دیکھا، پہچانتا نہیں تھا، دل میں سوچنے لگا کتنا غریب ہے یہ، کتنا غریب ہے کہ اس کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے۔ خاموش اٹھا، کہا یہ کھانا تجھے مبارک ہو، میں تو علی کے بیٹے حسن کے دسترخوان پہ جاؤں گا۔ وہ وہاں سے نکل کے مولا حسن کے دسترخوان پہ آیا اور آنے کے بعد وہ اپنے برتن کو بازو رکھتا ہے، ایک لقمہ خود کھاتا ہے اور ایک لقمہ اس برتن میں رکھتا ہے، ایک لقمہ کھاتا ہے، ایک لقمہ برتن میں رکھتا ہے۔ کچھ دیر کے بعد امام حسن کی نگاہ پڑی تو حسن نے کہا کہ بھائی تم یہ کیا کر رہا، کیا تم اپنی بیوی بچوں کے لیے لے کے جانا چاہتا تو بتا دینا، ہم دے دیں گے تجھے ساتھ، پہلے اپنا کھانا تو کھا لے۔ اس نے کہا نہیں مولا، میں اپنے بیوی بچوں کے لیے نہیں لے کے جا رہا، میں نے ابھی مسجد کوفہ میں ایک ایسے بندے کو دیکھا کہ جس کے پاس کھانے کو نہیں ہے، سوکھی روٹیاں ہیں، پانی میں ڈبو ڈبو کے کھا رہا۔ حسن رونے لگے، کہنے لگے تو جانتا ہے وہ کون ہے، وہ میرا بابا علی ہے۔ اس کا ہاتھ پکڑا، پکڑ کے اندر لے کر جا کے کہا کہ ہم بھی یہ کھانا نہیں کھاتے۔ بڑا بات رکھے، بڑا بات رکھے، بڑا بات رکھے۔ اسی طرح مرسا دینا، آج رونے کی رات ہے، رونے کی رات ہے۔ یہ میرا مولا تھا، سوکھی روٹیاں کھانے والا علی۔ جب آج کی مغرب کا وقت آیا، جب مغرب کا وقت آیا تو علی نے بی بی ام الولید سے کہا کہ مجھے اٹھا کے بٹھاؤ۔ شہزادوں نے علی کو اٹھا کے بٹھایا اور علی نے آج پہلی مرتبہ بیٹھ کے نماز پڑھی۔ عزیزوں، خاندان اہل بیت میں 2 لوگوں نے بیٹھ کے نماز پڑھی۔ آپ سمجھ گئے، مولا آباد رکھے، مولا آباد رکھے۔ علی نے کوفے میں بیٹھ کے نماز پڑھی، اتنا کمزور ہو گیا تھا، یا شام کے زندان میں علی کی بیٹی زینب نے بیٹھ کے نماز پڑھی۔ جب چوتھے امام نے پوچھا، بھوپی اماں، شام غریبوں میں بھی آپ نے بیٹھ کے نہیں پڑھی، تو
बच्चे समझ गए कि मेरा बाबा कितना कमजोर हो गया। नमाज के बाद मेरे मौला ने जनाब उम्मुल बनीन से कहा कि उम्मुल बनीन, आज 2 दिन से मेरे बच्चे भूखे, जो कुछ है निकालो और सुफरे को बिछाओ और मुझे उठा के बिठाओ। शहजादों ने इमाम को उठा के बिठाया। मौला इतने जख्मी थे, इतना जहर का असर हो गया। दस्तरखान पे लाके जो कुछ रखना था रखा गया। इमाम को उठा के बिठाया गया। मौला ने पूरे दस्तरखान पे निगाह डाली तो सब तो नजर आए, पूरी औलाद थी, लेकिन हुसैन नजर नहीं आए। इमाम ने बीबी ज़ैनब से कहा कि बेटी मेरा हुसैन कहाँ है? कहा बाबा हुजरे में रो रहे हैं, अब मेरे बच्चे को बुलाओ। हुसैन को बुलाया गया। अली ने अपने पहलू में बिठाया, अपने हाथ से लुत्फे को तोड़ा, हुसैन के मुंह की तरफ ले जाके कहा, ऐ करबला के भूखे, बाप के हाथ से आखिरी मर्तबा खा ले। मौलाबाद रखे, मौलाबाद रखे, मौलाबाद रखे। रात ढलने लगी, ये रात ढलने लगी। अली को गश पे गश आता था, कभी बस से फाका होता। पूरी औलाद मौला के बिस्तर में खड़ी है। मैंने इतनी आसानी से कह दिया पूरी औलाद। ज़ैनब अली के पैर खड़ी हुई, बाप के पैरों को थाम के बेटियां खड़ी हुई। हसन और हुसैन सलामे। वक्त गुजरा, मौला ने इमाम हसन के हाथ में सबका हाथ दिया। फिर उम्मुल बनीन जब रोई तो हुसैन का हाथ अब्बास के हाथ, अब्बास का हाथ हुसैन के हाथ में दिया और कहा कि अब्बास अपना आका समझना, अपना इमाम समझना। वक्त गुजरा, अली ने हुसैन को बुलाया। हुसैन को बुला के वसीयतें की। वसीयत करते करते जब हुसैन की वसीयत तमाम हो गई तो आखिर में अली ने ज़ैनब को बुलाया, शहजादी उम्मे कुलसूम को बुलाया। बीबी उम्मे कुलसूम से गुफ्तगू हुई, फिर शहजादी ज़ैनब से हुई। शहजादी ज़ैनब से कुछ बातें करने लगे आहिस्ता आहिस्ता। एक मंजिल पर अली की आंखों में आंसू जारी हो गए, रोते हुए आगे बढ़े और ज़ैनब के बाजुओं को बोसा दिया। बस बस बस, मैंने मजलिस खत्म कर दी। बोसा दिया, मैं आगे नहीं बोलूंगा, आज की ये मजलिस में, कल की मजलिस में बोलूंगा क्या हुआ था। बोसा दिया और उसके बाद ज़ैनब को खलीफ बुलाया। खलीफ बुला के आहिस्ता से कुछ कहा तो ज़ैनब ने रोते हुए बाप के चेहरे पे ऐसा हाथ रखा, माथे को चूम के बाबा से कुछ कहा। अब जब कहा तो अली ने सर को हिलाया कि ठीक है बेटी, तो तुम कह रही हो। कहा क्या कहा ज़ैनब ने? ज़ैनब ने कहा बाबा हर मुसीबत में सब्र करूंगी, लेकिन जब भी मैं पुकारूं मदद को आना, जब भी मैं आवाज दूं बाबा मेरी मदद करना।
غش پہ غش آنے لگے. بالکل فجر کا وقت قریب آ گیا. جب نماز کا وقت قریب آیا علی نے اپنی اولاد کو جمع کیا. پوری اولاد مولا کے بستر کے قریب آ گئی. جب قریب آ گئی کل صبح جب فجر پڑھنا تو یہ لمحے کو یاد کرنا. جب پوری اولاد علی کے بستر کے قریب آئی امام نے سارے بچوں کو غور سے دیکھا. ایک ایک بچے کو پیار کیا اور کہا سلام علیکہ یا اہل بیت نبوہ. سلام علیکہ یا مادن رسالہ. یہ کہنا تھا. محمد حنفیہ نے امامہ پھینکا. زینب باپ کے خدموں پہ گر گئی. کہا بابا میں یتیم ہو گئی. بھائیوں نے زینب کو ہٹایا.
تھرا اٹھی زمین آسمان ہلنے لگا تھر تھرا اٹھی زمین آسمان